اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم۔ پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو پاکستان سے باہر بھارت متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ اور جہاں جہاں اس وقت جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی خصوصی ٹرانسمیشن پہچان رمضان سحر عامر کے ساتھ شہر رمضان سے دیکھی جا رہی ہے، وہاں ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے موجود تمام ہی ناظرین کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم اور یوم قیام پاکستان بہت بہت مبارک ہو۔ آج 14 اگست ہے اور تھوڑی دیر پہلے ناظرین کرام آپ نے ہماری شب پہچان جو کہ اختتام پذیر ہوئی وہ ٹرانسمیشن دیکھی۔ ہم سب نے آج کی شب، مجھے تو نہیں معلوم لیکن شاید ایک تاریخ رقم ہوئی ہے کہ ایسا جشن آزادی جس کا تعلق دعا سے جڑ گیا ہو، جس کی نوید دعا بن گئی ہو اور سب نے مل کر ایک ساتھ قومی ترانہ پڑھا ہو، ہزاروں کی تعداد میں آوازیں گونج رہی ہوں اور ہاتھ اٹھے ہوں یہی کچھ کہنے کے لیے جو اس وقت یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ موج بڑھے یا آندھی آئے، دیا جلائے رکھنا ہے، گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلیں، گھر تو آخر اپنا ہے۔ تو یہ دیے جلتے رہیں، یہ روشنیاں اسی طرح سے تابانیوں میں تبدیل ہوتی رہیں، میرا وطن سلامت رہے۔ اور آج بہت ڈوب کر اور ٹوٹ کر اس کی بارگاہ میں دعا کی ہے پاکستان کے لیے۔ زلزلے کے جھٹکوں کی خبر ملی، اس وقت دل لرز کر رہ گیا، لیکن یقین کامل ہے اپنے پروردگار پر، لہذا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ میرے وطن کو مزید جھٹکوں سے محفوظ رکھنا پروردگار۔ بہت ساری باتیں آج کے دن آپ سے کرنا چاہتا ہوں، شام تک کرتا رہوں گا، فی الوقت اتنی ہمت نہیں ہے کہ اکیلا آپ سے باتیں کرتا رہوں، لہٰذا میں نے اپنے 2 بھائیوں کو اپنے ساتھ بلایا ہوا ہے جو آج کی اس شب پہچان کے ایسے خوبصورت دولہا تھے کہ جن کے بغیر یہ شب مکمل نہیں ہو سکتی تھی، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب احمد رضا قادری صاحب اور جناب عمران شیخ اتاری صاحب، دونوں کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام ان سے گفتگو سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم تو اسکرین پر تھے اور آپ ہمیں دیکھ رہے تھے، لیکن اصل کریڈٹ ان تمام لوگوں کو جاتا ہے جو آف اسکرین تھے، جنہوں نے بہت محنت کے ساتھ کیمرے پر رہ کر، ماسٹر کنٹرول روم میں رہ کر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا، آڈیو انجینئر، ویڈیو انجینئر، اس کے علاوہ وہ آفیشلز ہمارے ادارے کے جو صبح سے لگے ہوئے تھے اور ان کو نہ اپنی بھوک کا خیال تھا نہ پیاس کا، بس تن من دھن سے جیو کے تمام کارکنان بھی اور عہدیداران بھی کسی بھی طرح بس اس 25ویں شب میں ڈوب گئے تھے۔ اور مجھے تو کئی مواقع پر یہ احساس ہوا کہ کچھ جھرجھری سی آئی، کچھ جب لوگ نعرے لگا رہے تھے وطن کے لیے، پاکستان کے لیے، اور خاص طور پر جب نعتیں پڑھی جا رہی تھیں تو کئی بار مجھے یہ احساس ہوا کہ کہیں آج شب قدر تو نہیں ہے، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم جان نہیں سکتے، لیکن جس طرح سے منہ مبارک ملا ہے اور پاکستان کا سب نے مل کر قومی ترانہ پڑھا ہے، جس یکجہتی اور محبت کا اظہار ہوا ہے، لگتا تو یہی ہے ناظرین کرام، امید واسق رکھنی چاہیے شاید آج کی شب قدر ہے، لیکن بہرحال تلاش کرنا ہے، ابھی 27ویں شب بھی تلاش کرنی ہے اور 29ویں شب بھی تلاش کرنی ہے۔ احمد رضا صاحب، ابھی آپ آ رہے ہیں محفل سے، جذبات کیا ہیں آپ کے؟ عامر بھائی، وہ کہتے ہیں نا کہ آئی ایم اسپیچلیس، ہاں، الفاظ نہیں ہے کہ اتنا کرم ہم جیسے گناہگاروں پہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی، جس طرح بھی آپ نے فرمایا، منہ طیب شریف کی بات کی، قبولیت کی سند ہمیں مل گئی،
حضور نے سند عطا فرما دی. آمین. اللہ قبول فرما دے. اور کوئی شبہ نہیں، کوئی شک نہیں، امیدیں اچھی رکھنی چاہیے. اور ہم بھی گناہ گار ہوتے ہوئے نیک امیدیں یہ رکھ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ رات شب قدر کے لمحات لے کے آئی ہو. اللہ کرے ایسا ہی ہو. احمد بھائی، عمران بھائی، آپ نے تو ماشاءاللہ آج انہوں نے تو رنگ جمایا ہی تھا. اور جب انہوں نے میری پہچان پاکستان پڑھا، سب کو ایک بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ عموماً لوگ سمجھتے ہیں شاید نعت خواں وطن سے محبت نہیں کرتے، بلکہ وہ تو بہت زیادہ وطن سے پیار کرتے ہیں. الحمدللہ. کے پاس تو وہ گلا ہوتا ہے جو اللہ کے رسول کی مدح سرائی میں مشغول رہتا ہے. تو اللہ کے رسول نے جو تحفہ دیا اس کی تعریف کیوں نہ کریں. اور عامر بھائی، یہ ایمان کی علامت ہے اپنی وطن سے محبت کرنا. اور آج جو میں نے جشن آزادی سمجھنے اس کا جشن منایا اور یہ محفل نعت ہوئی اور اس رات میں نے ایسے پہلے کبھی نہیں منایا. اور اتنے دن گزرے اور جو دعا میں رونا آیا، یقین کریں میں نے اس سے اتنے دعا میں مجھے بھی آج رونا بہت آیا. آج میں پتہ نہیں میں اس وقت میں کنیکٹ ہو جاتا ہوں تو میں کسی جملے سے کنیکٹ ہو گیا تھا. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جب بیٹیوں کا ذکر ہوا تھا نا کہ ان کے رشتے اور ان کے کنواری بچیاں، کیونکہ اتنے میرے پاس مسئلے آتے ہیں عمران بھائی، بچیوں کے، بہنوں کے. کیسے سفید پوش گھرانے اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے کبھی رکے نہیں کہ ان کے پاس جہیز کی چیزیں نہیں ہیں، ان کا گھر بچیوں کا نہیں بس پا رہا، کیا کریں. تو شاید میں وہاں کنیکٹ ہو گیا تھا اور پتہ نہیں اس وقت عامر کیا بھائی، آپ نے جو کام کر رہے ہیں خدا کی قسم بہت بڑا کام ہے. کتنے لوگوں کے گھر آباد ہو رہے ہیں، کتنی بچیوں کی شادی ماشاءاللہ ہو رہی ہے. اور یہ جذبہ اللہ کرا رہا ہے جو آپ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب کو یہ ملے. صرف ہم دو نہیں، ہمارے جذبات نہیں. یہ آج میں سمجھتا ہوں یکم رمضان سے یہ دعائیں آپ کے ساتھ ہیں جو لے کے چل رہی ہیں. پوری قوم، پوری امت مسلمہ آپ کو پوری دنیا میں بہت سی دعائیں دے رہی ہوگی جو آج ہمارا پروگرام کلائمیکس پہ پہنچ گیا، روز پہ پہنچ گیا. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، آپ اپنے ٹی وی کی آواز اگر بند کر لیں تو بڑی مہربانی ہوگی. جی صاحب، میں محمد عظیم بات کر رہا ہوں لاہور سے. جناب. صاحب، میں نے ایک فرمائش کی تھی پرسوں آپ سے کہ جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھا ہے. لیکن مجھے آج آپ سنا دیں، ہمیں ایمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں؟ بے شک پاکستان ملا ان کے صدقے. ان کے صدقے ہمیں جو بھی آج تک ملا ان کے صدقے ملا، کچھ اور نہیں ملا. بے شک. تو پروگرام آپ کا ماشاءاللہ اتنا اچھا ہے کہ یقین کریں میں ساری رات سوتا نہیں آپ کے پروگرام کی رات میں. میں اب ساری کھا کے یہی کوشش کر رہا ہوں کہ میں جیو کے پاس بیٹھوں. بس آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم عامر بھائی. وعلیکم السلام. الحمدللہ میری بہن. اور نعت خواں کو بھی میری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. عامر بھائی، آپ کی ابھی شب پہچان دیکھی، وہ دیکھ کے جو آنسو ہیں آنکھوں سے وہ نہیں رک رہے تھے. شاید اس وجہ سے کہ میرے دل میں بھی اتنا دکھ اور تکلیف ہے کہ آپ کی وہ باتیں سن کے آپ کی اس میں ہاں ملاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی آپ کے ذریعے دعائیں قبول کرے. آمین. آپ اتنے نیک بندے ہیں، کیا آپ کے ساتھ آمین کہہ دیں گے تو ہماری ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بہن میں تو بہت گناہ گار ہوں، سیاکار ہوں. بس یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرے. نہیں عامر بھائی، اور میرے شوہر بہت بیمار ہیں، پیرالائز ہے، میرے کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے. تو آپ ان کے لیے بہت دعا کریں. عامر نام ہے ان کا. اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے اور وہ جلد اس موذی بیماری سے اللہ تعالیٰ انہیں نجات دے. بہت شکریہ میری بہن، آپ نے بھی کال کی. کالز بہت ساری ہیں. ایک اور کالر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فرمائیے. ڈاکٹر صاحب، میں آفتاب احمد بات کر رہا ہوں. جی. پولیس کانسٹیبل ہوں میں. اچھا. اور آپ سے سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. شکریہ. اتنی بابرکت رات میں اتنا پر نور اور بہت زبردست ماحول، اور ہماری تو آنکھیں یقین کریں بس
اشکوں سے بھر گئی تھی ہماری آنکھیں اور دلوں پر رکت طاری ہو گئی تھی آپ کی دعا سن کر. اور ڈاکٹر صاحب میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا آپ سے خاص طور پہ آپ کو میری لاسٹ ٹائم میں آپ کے پروگرام میں آیا تھا تو بچی میری کے علاج کے سلسلے میں کچھ رقم درکار تھی مجھے. تو اس میں سب سے پہلے جو کنٹریبیوٹ کرنے والے تھے وہ ڈاکٹر صاحب آپ تھے اور الحمدللہ آپ کی بسم اللہ کی ہوئی آپ کی طرف سے آغاز کیا ہوا آج الحمدللہ میں اس مقام پر ہوں کہ انشاءاللہ عید کے بعد میری بچی کا آپریشن ڈاکٹر صاحب بالکل تیار ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے صحت دے اور آپ کے سارے دکھ درد دور ہوں. آج کی شب ایسی ہے کہ ابھی کچھ پہر باقی ہے اس کا, کچھ لمحات ہیں. ہم سب کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تاخرات ہے آج, ممکن ہے کہ یہ شب قدر ہو, ہمیں نہیں پتہ, لیکن اتنا بڑا تحفہ اس کے ساتھ جڑ گیا ہے پاکستان کی شکل میں کہ بس یہ جب دیے جل رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ دیے جل رہے ہیں تو یہ شب قدر ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی ہمیں بھائی سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات, آج بہت بڑا دن ہے ہماری آزادی کا اور اس پیارے مہینے میں ہمیں یہ دن نصیب ہوا اور آپ کو بہت شکریہ کرنا چاہوں گی کہ آپ نے تو ہماری ایمان کو آج تازہ کر دیا ہے. اپنی دعاؤں میں ہمیں ایک بہت اچھا سبق دیا ہے اس کام کے متعلق کہ ہم بھی سیکھیں اس کو. آپ سے ہمیں بہت موٹیویشن ملتی ہے. تھینک یو سو مچ بھائی. بہت شکریہ میری بہن, بڑی مہربانی. کچھ کہنا چاہیں گے؟ کچھ میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں, تھک بھی بہت گیا ہوں, لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہوں, کیسے پاکستان سے کیا باتیں کروں. آج پاکستان سے باتیں کرنے کا جی چاہتا ہے آج. عامر بھائی یقین کیجئے آپ نے جو باتیں آج کی ہیں اور جو دعائیں کی ہیں انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ یہ دعائیں قبول کرے گا آمین. اور ہمارے ملک سے انشاءاللہ یہ تمام مصائب و آلام, یہ ظلم, یہ بربریت اور یہ آپس میں لڑائی جھگڑے انشاءاللہ ختم ہوں گے اور یہ پھر سے ایک اخوت کا گہوارہ بنے گا. آمین ثم آمین ثم آمین. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین کرام. اذان فجر لاہور کی ہونے والی ہے, تو راوی کنارے بسنے والے, داتا دربار کے ارد گرد رہنے والے اپنے 25ویں روزے کو اختیار کرنے کی تیاری کریں. ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. آج آپ سے باتیں کریں گے, آج ہم کوئی بات نہیں کریں گے, آپ سے گفتگو ہوگی, لیکن پہلے ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللهم اجعلنا